السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، دینی بھائیوں اور دوستوں، آج 22 شعبان سن 1441 ہجری مطابق 15 اپریل سن 2020 عیسوی آپ حضرات سے کچھ باتیں کرنے کا موقع ملا اور حاضری آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا اس پر بہت ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ نے جو موقع ہمیں دیا ہے ان فرصت کے اوقات میں کہ کچھ دین کی باتیں کہی جائیں، سنائی جائیں، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ تو اسی تعلق سے میں آج اپنے اسی سلسلے کو جاری رکھوں گا جو اس سے پہلے میں نے 3 قسطوں میں بیان کیا ہے، وہ جنتی اعمال کے تعلق سے، کہ وہ کون سے اعمال ہیں جنہیں قرآن و حدیث میں جن کے بارے میں یہ دلیل موجود ہے کہ صراحتاً جو ہے ان کو کہا گیا ہے کہ یہ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو جنت میں جائے گا یا یہ جنتی عمل ہے۔ اسی سلسلے میں میں آج پھر اپنی بات کو انشاءاللہ کچھ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے توفیق چاہتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے روشنی میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی توفیق دے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سلسلے میں میرے دوستو ایک روایت ہے اس سلسلے کی، ترمذی کی روایت ہے کہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنے والے کے لیے خود جنت سفارش کرتی ہے۔ اگر ایک مسلمان دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے جنت طلب کر رہا ہے، تو 3 مرتبہ اگر اللہ سے جنت مانگ رہا ہے تو جنت خود اس کے لیے اللہ سے سفارش کرتی ہے۔ حدیث سنیے آپ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کیا تو جنت کہتی ہے اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے اللہ کی پناہ مانگے یعنی جہنم سے، تو آگ کہتی ہے یا اللہ اسے آگ سے پناہ دے، یعنی وہ جہنم اس سے کہتی ہے اللہ سے کہ اللہ اسے جہنم سے پناہ دے جو ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 3 مرتبہ اگر اللہ سے جنت کو مانگا جائے، کوئی سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے، اللہ تمہیں جنت میں داخل فرما دے، تو جنت جو ہے خود کیا ہے اللہ سے اس کے بارے میں سفارش کرتی ہے جو ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح ترمذی میں ذکر کیا ہے، روایت صحیح ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ ہمیں جنت مانگنی چاہیے ہمیشہ۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ جنت مانگیں، اور یہ جنت خود آپ جب مانگیں گے جنت اللہ سے تو یہ جنت جو ہے یعنی کم سے کم اگر 3 بار کا جو اس میں ذکر ہے حدیث میں کہ اگر آدمی 3 بار اگر اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، جنت مانگتا ہے، تو خود جنت جو اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ بڑے شرف کی بات ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے ہمیں کثرت سے جو ہے جنت مانگنی چاہیے اور جہنم سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طرح میرے دوستو جنتی اعمال میں سے جنہیں کہا گیا ہے وہ ہے حج مبرور، یعنی وہ حج جو حج مقبول کہلاتا ہے، یعنی وہ حاجی بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے، عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو ایک موجودہ اور گزشتہ عمرہ کے درمیان سرزد ہوئے ہیں۔ یعنی جو موجودہ اور گزشتہ عمرہ، آج کسی نے عمرہ کیا، پہلے عمرہ کیا تھا، ہے نا، تو اس کے درمیان اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، گناہ صغیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو عمرہ ایک دوسرے عمرہ تک کے لیے کفارہ ہوتا ہے، یعنی اس بیچ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سمجھ لیجیے کہ یہاں جہاں بھی ایسا ذکر ہے وہاں گناہ صغیرہ مراد ہیں، کیونکہ بڑے گناہ جو ہیں یعنی وہ چھوٹے گناہ جو معاف ہو جاتے ہیں، سے ایک نماز دوسرے نماز تک، جمعہ سے جمعہ تک، تو بڑے گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، بغیر توبہ کے گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو یہ گناہ جو ہے اس طرح جو صغائر ہیں ہمارے اس معاف ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں فرمایا
کہ حج مقبول کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حج مبرور یا حج مقبول کا بدلہ جنت ہے، یعنی تمام قسم کے گناہ منکرات ہے نا، نافرمانیوں سے بچتے ہوئے اگر کوئی حج کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا حج حج مبرور ہوگا۔ یعنی حج کے پیریڈ میں وہ کسی قسم کا کہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اپنے آپ کو بچائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کرے، تو گناہوں سے بچتے ہوئے، نافرمانیوں سے بچتے ہوئے ہے نا، اگر وہ اپنے حج کے ارکان کو ادا کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کا حج حج مبرور ہوگا یا حج مقبول کہلائے گا، اور اس کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، جنتی اعمال کے بارے میں جو اس کے بارے میں کہا گیا کہ آدمی کو عمل جنت میں لے جاتا ہے، جو ہے وہ کیا ہے؟ سچ بولنا ہے۔ سچ بولنا بھی انسان کو یہ جنت میں لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی اختیار کرو، سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سچ بولیے، سچائی کو اختیار کیجیے، جھوٹ سے دور رہیے، ہے نا، کیونکہ یہ سچائی جو ہے یہ نیکی کے راستے پہ لے جائے گی، اور نیکی جو ہے وہ جنت میں لے جاتی ہے۔ تو سچ بولنا جو ہے یہ جنت میں جانے والے یا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہو گیا یہ۔ اور انسان برابر سچ بولتا ہے اور سچائی تلاش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم یا اس کا ترجمہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو سچ بولیے، سچ بولنا یہ کیا ہے؟ ایک مومن کی میرے دوستو ایک شان یہی ہونی چاہیے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ جیسا کہ ایک روایت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی مومن کے اندر بہت ساری برائیاں ہو سکتی ہیں لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، جو ہے مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو جھوٹ کا لیبل ہم نہ لگائیں اپنے اوپر۔ ایمان ہے ہمارے پاس، ہم ایمان والے ہیں، ہے نا، اور جھوٹ سے بچیں، سچ کو اپنائیں، سچائی پہ رہیں، ہے نا۔ آج دیکھیے جھوٹ کا ماحول چاروں طرف، جھوٹ بولنے میں کسی کو جھوٹ بولنے میں بلا جھجک لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کسی قسم کا کوئی کسی کو ڈر، کسی قسم کا کوئی شرم، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ مطلب وہ جھوٹ ہی بولنا ان کا کام ہے۔ بچیے ان سے، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، یہ مومنوں کا عمل نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور بہت بڑا گناہ ہے وہ۔ سچائی اختیار کریں، اور سچائی جو ہے یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین جو ہے اس آدمی کو بھی جنت میں داخل کرے گا جو آدمی اپنے کسی ساتھی سے اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کرنے جائے، اس کا کوئی اس کے پیچھے مقصد نہ ہو، کسی سے ملنے جا رہا ہے، کسی اپنے مسلمان بھائی سے، ساتھی سے، دوست سے اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہے، سمجھ لیں نا۔ ایک وہ ہے کہ اس کی محبت میں جو ہے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اس کا کوئی مقصد اس سے نہیں ہے کہ کسی وجہ سے ملنے جا رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے ساتھی کی ملاقات کو جا رہا تھا تو اللہ نے اس کے لیے ایک فرشتہ راستہ میں مقرر کیا۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے فلاں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ اس کے پاس کوئی کام تو نہیں؟ تو اس آدمی نے کہا نہیں۔ فرشتے نے کہا رشتہ داری ہے؟ کہا نہیں۔ فرشتے نے کہا اس کا کوئی احسان ہے جسے چکانے جا رہے ہو؟ اور آدمی نے کہا نہیں، کچھ نہیں۔ پھر فرشتے نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ تو مسافر نے جواب دیا مجھے اللہ کے لیے اس سے محبت ہے۔ فرشتے نے کہا مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے کہ تجھے اطلاع دوں، یہ بتا دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھ سے محبت کرتے ہیں کہ تو نے صرف اللہ کے لیے اس شخص سے محبت کی، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت واجب کر دی۔ مسلم شریف کی روایت۔ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا ثواب ہے کسی سے ملاقات کرنا، اس کی ایک مسلمان کی محبت میں، ایک دوست کی محبت میں، ایک ساتھی کی محبت میں آپ اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں گے، ملیں گے تو کچھ اور ہماری ضروریات ہم اس کو رکھیں گے، نہیں، صرف ملاقات، وہ بھی سمجھ رہے ہیں نا، اور کوئی اس کے پیچھے مقصد نہیں۔ تو اس کا کیا ثواب کہ اللہ رب العالمین بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کیا اسے جنت اس کے لیے واجب کر رہا ہے۔
اور وہ حدیث ایک چیز میرے دماغ میں آ رہی ہے میرے دوستو کہ جنہیں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی قیامت کے دن، وہاں بھی یہ بد ذکر کیا گیا ہے اس چیز کو، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، یعنی دو ایسے لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی قیامت کے دن، جن لوگوں نے آپس میں اللہ کے لیے محبت کیا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، ہاں، اسی بنیاد پر وہ اکٹھا ہوئی اور اسی بنیاد پہ ان میں جدائی ہوئی۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کے لیے کسی سے ملاقات کرنا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، ہے نا، جنت میں داخلے کا سبب، اور اسی طرح سے کیا ہے، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ بھی ایسے آدمی کو ملے گی، ہے نا، ایسے دو لوگ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کر رہے ہوں، مل رہے ہوں۔ تو یہ بہت بڑی بشارت ہے میرے دوستو، اور آج یہ چیز ہونی چاہیے۔ کسی سے ہمارا ملنا جلنا، ہے نا، ٹھیک ہے، کبھی ضروریات بھی ہوتی ہیں، کبھی کسی کے ساتھ آدمی جاتا ہے نا، بہت سارے اس کے حالات ہوتے ہیں، بتانا، سننا، سمجھنا، کچھ مشورہ لینا، کچھ اور اپنا کام، کوئی اور چیز، ایسی بھی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اگر کبھی ایسا بھی ہو کہ ہم آدمی یار کسی سے ملنے جا رہے ہیں، ہمارا ایک دوست ہے، ہمارا ایک ساتھی ہے، صرف اس سے ملاقات مقصد ہے، اور اس لیے کہ ہمارا ایک ساتھی ہے اور اللہ کی خوشی کے لیے کہ اللہ اس سے خوش ہوگا کہ ہم اس سے ملنے جا رہے ہیں، ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارا کوئی مقصد اس کے پیچھے نہ ہو، تو بہت بڑا مقام ہے ایسے لوگوں کا، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور سب سے بڑی چیز میرے دوستو، خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جنت ملے گی۔ بہرحال آگے بڑھ رہا ہوں، اور اسی طرح سے میں نے اس سے پہلے بھی ایک روایت سنائی تھی بچیوں کے تعلق سے، بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے جو ہے، کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جس نے دو بچیوں کی پرورش کی، تربیت کی اچھی طرح سے ان کی، ہے نا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے اشارہ کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح جنت میں ہوگا۔ یہاں جو ایک دوسری روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی دو بیٹیاں اٹھائے ہوئے آئی، مانگنے والی تھی، مسکین تھی، محتاج تھی، اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں تھیں۔ کہاں پہنچتی ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کے گھر۔ میں نے اسے کھانے کے لیے 3 کھجوریں دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اسے کھانے کے لیے 3 کھجوریں دیں، اس نے 2 کھجوریں تو اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دیں، اور 1 کھجور اس نے کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف بڑھایا۔ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کھا لے، کہ وہ بھی اس سے وہ بڑھائی تھی کہ اسے بھی جو ہے اس کی بیٹیوں نے مانگ لیا جو ہے، چنانچہ اس نے وہ کھجور بھی جو کھانا چاہتی تھی 2 حصے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس کی یہ بات بڑی اچھی لگی، میں نے اس واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اس طرح سے ایسا ہوا، ایک عورت آئی تھی اور میں نے اس کو اس طرح دیا، خود نہیں کھائی، کھانا چاہتی تھی، اس کی بچیوں نے بھی اسے مانگ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا مقام ہے میرے دوستو۔ بچیوں کے ساتھ جو دوگلا سلوک ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر، یا یہ نظریہ رکھا جاتا ہے کہ یار ان سے ہمارا کیا فائدہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ تو پرائی چیزیں ہیں، استغفر اللہ، بیٹیاں کبھی پرائی ہوتی ہیں؟ کیسے ایک آدمی پرائی بولتا ہے اس کو، ہے نا؟ ارے وہ تو پرائی ہیں، وہ دوسروں کے گھر جائیں گی، رشتہ ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں تھیں، آپ نے کبھی پرائی کہا؟ کتنی محبت تھی حضرت فاطمہ سے آپ کو، اتنی محبت، کتنی زیادہ محبت تھی حضرت فاطمہ کو اپنے والد محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سن رہے ہیں نا؟ تو پرائی کیوں ہوتی ہیں بھائی؟ کیوں پرائی کہیں گے آپ ان کو؟ جیسے بیٹے ہیں ویسے بیٹیاں ہیں، تو ایک سسٹم ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اس کے تحت شادی بیاہ تو کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ پرائی ہو گئی ہوں۔ تو یہ دماغ، یہ سوچ جو ہے یہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے ساتھ جتنا ہو سکے اچھا سلوک کریں آپ، ہے نا؟ جتنا ہو سکے ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے، ان کی خدمت، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام، دیکھ ریکھ، سمجھ رہے ہیں نا؟
اور حقیقت ہے میرے دوستو، سب لوگ جانتے ہیں اس چیز کو کہ بڑھاپے میں والدین اگر بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب پیخانہ کے لیے بھی نہیں اٹھ پاتے ہو، وہ ساری نجاست اور گندگی وہ بچیاں ہی صاف کرتی ہیں، مہینوں آ کر کے اپنے والد والدہ کی خدمت کرتی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ بیٹوں سے کہیے آپ، کوئی کرے گا؟ میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے کرنے والے، دنیا بہت بڑی ہے الحمدللہ، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن جو دیکھا گیا، جو تجربہ ایک ہے کہ وہ بچیاں اس معاملے میں سب سے زیادہ آگے ہیں، اور وہ بھرپور جو ہے خدمت کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ مطلب یہ عمل، اس عورت، مسکین عورت نے ایک ایک کھجور ان کو دے کر کے ایک اپنا کھانا چاہا تو بچیوں نے اسے بھی مانگ لیا، تو اس کو آدھا آدھا کر کے بانٹ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. تو یہ چیز ہے، ہمیں بچیوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا چاہیے. جو بھی آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروائیں، شادی سے پہلے سے لے کر کے شادی کے بعد تک آپ ان کی خبر گیری کریں، ان کی ضروریات کو آپ پورا کریں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ بہت ثواب کا کام ہے اور بہت اجر ہے اس میں. بہت ساری بچیاں ہیں شادی کے بعد بھی پریشان ہوتی ہیں، کسی ایسے گھر پر چلی گئیں، تھوڑی غربت ہوتی ہے وہاں، یا آدمی کبھی اس کے حالات یکساں نہیں ہوتے، آج مالدار ہے کل غریب بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے پاس مال ہے تو آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کا بھرپور تعاون کریں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. اسی طرح میرے دوستو، یہ جنتی اعمال میں سے جو بتایا گیا وہ ہے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے. موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. یہ حدیث علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا صحیح الجامع میں، اور کچھ علماء نے اس کو حسن کہا ہے. بہرحال روایت صحیح ہے یا حسن کے درجے میں ہے. تو یعنی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یعنی وہ ابھی زندہ ہے تو کیسے جائے گا؟ یعنی موت اس کو روک رہی ہے. جو اس کی موت ہوگی تو جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ جنت میں جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ بات سمجھ رہی؟ یعنی جنت میں جانے سے کون چیز روک رہی ہے؟ موت. یعنی موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے اسے نہیں روک سکتی. یعنی علماء نے جو اس کی تشریح کی، جو اس کا مفہوم بتایا، یعنی لا یمنعہ الا عدم موتی، یعنی اس کو جنت میں جانے سے کون چیز روک رہی ہے؟ اس کا نہ مرنا، یعنی اس کا وفات نہ پانا. ابھی زندہ ہے کیسے جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ اذا مات دخل الجنہ. بعض علماء نے جو اس کی بارے میں یہ جملہ لکھا کہ انہ اذا مات دخل الجنہ. تو آیت الکرسی جو ہے یہ ہمیں ہر نماز، فرض نماز کے بعد اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. جنہیں نہیں یاد ہو یاد کر لیں، بہت سے اس کے اور دوسرے بھی فوائد ہیں. تو ہمیں جو ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اسی طرح سے جنتی اعمال میں سے چند اعمال باقی ہیں، میں سوچتا ہوں کہ اس کو میں کمپلیٹ کر دوں. صبح و شام مسجد کی طرف جانے والوں کے لیے بھی اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت یا جنت میں مہمانی کی بات جو ہے بتائی گئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے جب بھی صبح یا شام کو جائے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو مسجدوں میں جماعت سے نماز پڑھی جائے، مسجدوں میں جایا جائے، جماعت سے نماز کا اہتمام کیا جائے، ہے نا. یہ مسجدوں میں جانا آپ کا جو ہے یہ کیا ہے کہ اللہ آپ کے لیے جنت میں مہمانی تیار کر رہا ہے. بہت بڑی چیز ہے میرے دوستو، بہت بڑا ثواب ہے اس میں. اسی طرح سے سورہ ملک ہے، پڑھنے والوں کے پڑھنے کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ
سورہ ملک جو ہے اپنے پڑھنے والوں کو کیا کرے گی، وہ جنت میں لے کے جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں 2-3 روایتیں ہیں سورہ ملک کے فضیلت میں، وہ روایتیں صحیح یا حسن ہیں۔ اس میں سے تو ایک یہ ہے کہ جو میں نے بھی بتایا آپ کو کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک سورت ہے، اس کی صرف 30 آیتیں ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ یہ ترمذی کی روایت، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت موجود ہے۔ یعنی یہ 30 آیتوں والی سورت کون ہے؟ سورہ ملک ہے۔ یہ سفارش کرے گی پڑھنے والے کے لیے، جو اس کو پڑھے گا یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ دوسری روایت ہے اس سلسلے میں کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی، یعنی وہ پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ ملک، تبارک الذی، سورہ ملک ہے۔ یہ روایت صحیح الجامع میں بھی، علامہ البانی کی کتاب صحیح الجامع میں بھی موجود ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ سورہ ملک کا پڑھنا، اس کو اگر آدمی پڑھتا ہے، جب بھی موقع ملا اگر آپ نے پڑھ لیا اس کو، تو یہ سورت جو ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی، لڑے گی اپنے اس پڑھنے والے کے لیے یہاں تک کہ وہ اللہ سے لڑ جھگڑ کے اسے جنت میں داخل کرا دے گی، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے میرے دوستو، اللہ کی رضا کے لیے دین کا علم سیکھنے والا یہ بھی کیا ہے، وہ جنت کے راستے پہ چلتا ہے۔ حدیث کے الفاظ، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث کے اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص دینی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ تو دین کی تعلیم حاصل کرنا، اس تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلنا اس راستے پر کہ آپ جائیں اور دین کا علم حاصل کر لیں، یہ بہت بڑا باعث اجر کام ہے میرے دوستو۔ اور گویا کہ وہ آدمی کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے گا۔ یعنی وہ دینی علم حاصل کرنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ بہت فضل اور بہت شرف کی چیز ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے یہ دینی تعلیم کو رواج دیا جائے اپنے گھروں میں، اور جو ہے بچوں کو ہے نا دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، انہیں اس طرح سے دینی تعلیم کے حصول کی طرف راغب کیا جائے جو ہے، اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، ایک دعا ہے جو صبح و شام پڑھی جائے، جسے سید الاستغفار کہا گیا ہے۔ تو وہ کیا ہے، وہ اس کے پڑھنے والا کیا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، میں اسے بتانا چاہتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کے بارے میں بتایا، سید الاستغفار کے بارے میں فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑھے اور شام سے قبل فوت ہو جائے وہ جنتی ہے۔ دن میں پڑھا اور شام ہونے سے پہلے اس کی وفات ہوگی، وہ جنتی۔ اور جو رات کے وقت یقین کے ساتھ ایک کلمات کہے، یعنی رات میں پڑھا، مغرب کے بعد پڑھ لیا، اور صبح ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو جائے، وہ بھی جنتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا ہے، اگر اس دعا کو پڑھا جائے، اس کو پڑھ لیا جائے، تو کیا ہے کہ اسے سید الاستغفار کہا گیا کہ اگر آدمی صبح کو پڑھتا ہے، شام سے پہلے انتقال ہو جائے، جنتی، اور اگر شام کو پڑھتا ہے، وہ رات میں پڑھتا ہے اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، تو بھی کیا ہے، جنتی ہے۔ چھوٹی سی دعا ہے، اور ہمیں جو ہے اس کو یاد کر لینا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ دعا کی کتابوں میں موجود ہے، اور خاص طور سے صبح و شام کے جو اذکار پڑھے جاتے ہیں، ان اذکار میں بھی جو ہے یہ دعا مذکور ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کے بارے میں جنت کی بشارت دی گئی ہے،
اور یہ بڑی اہم چیز ہے مسلمان کے لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جامع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن یابی یا رسول اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا، یعنی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے کہا ومن یابی یا رسول اللہ، کہ کس نے انکار کیا، کون وہ آدمی ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے جو ہے نا، کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے نافرمانی کی گویا اس نے انکار کیا، بخاری کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا، آپ کی اتباع نہ کرنا، سمجھ رہے ہیں نا، گویا کہ وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے، وہ خالی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے، آپ کی باتوں کو ٹھکرا رہا ہے، وہ تو جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، جو بدعتوں سے دور رہنے والے لوگ ہیں، جو شرک سے دور رہنے والے لوگ ہیں، جو نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے والے لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، گناہوں سے بچنے والے لوگ، وہ جنت میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میرے دوستوں مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارا کوئی بھی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا، جو بھی آپ عمل کریں گے نیک عمل سمجھ کے، ثواب سمجھ کر کے کر رہے ہیں، جب تک اس میں اخلاص نہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت آپ کی اتباع نہ پائی جائے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو ہمیں جو ہے ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، تو بہت ضروری چیز ہے وہ۔ اور آج اتباع نہ کرنے ہی کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج بدعتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر ان سے کوئی صحیح بات کہی جائے تو عجیب عجیب قسم کی دلیل دے کے سمجھانا چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو ہمیں جو ہے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ہم ان اعمال کو تلاش کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پرمانت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہنے کا یا کرنے کا حکم کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے کہ موت پر صبر کرنے والے کی جزا جو ہے جنت ہے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم اگر تو نے صدمے کے فوراً بعد ثواب کی نیت سے صبر کیا تو میں تیری جزا کے لیے جنت پسند کروں گا، سمجھ گئے نا۔ یعنی تو صدمہ کسی کو لگے، کوئی تکلیف پریشانی ہو تو اسی وقت ہمیں جو ہے اس پہ صبر کر لینا چاہیے، تو اس میں کیا اس کا بدلہ انسان کو کیا ہے، جنت ملے گا جو ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے تکبر، خیانت اور قرض سے پاک ہو کر اگر کوئی آدمی مرتا ہے تو بھی کیا ہے، جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح سے اذان کا جواب دینے والے کے بارے میں نسائی کی روایت ہے کہ جنت کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اذان دی، جب حضرت بلال خاموش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مؤذن جیسے کلمات یقین کے ساتھ دہرائے وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو جنتی اعمال کے تعلق سے میں نے سلسلے وار تقریباً 4 قسطوں میں بیان کیا، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اعمال ہوں ایسے اور بھی جو میری نظروں سے نہ گزرے ہوں، یا بہرحال میں انہیں استیعاب نہیں کر سکا۔ تو جو چیزیں میرے سامنے آئیں اور جن کو میں نے صحیح سمجھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، محض اس نیت سے کہ ایک ہمارے اندر ایک جذبہ اس کے لیے پیدا ہو۔ اور آخری بات ایک حدیث میں سنا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی صحبت، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا کہ کثرت سجود سے تم میری مدد کرو اگر تم جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو، یعنی کثرت سے تم نماز پڑھو، یعنی نوافل کا اہتمام کرو، یہ بھی ایک جنت میں جانے کا سبب۔ تو ہمیں اس پر پابندی سے عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ساری باتیں بتائی گئی ہیں میرے دوستو، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اس میں درست ہونا چاہیے، عقیدہ ہمارا درست ہونا چاہیے، توحید ہمارے اندر ہونی چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے، تبھی یہ سارے اعمال ہمیں فائدہ دیں گے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی بدعت کر رہا ہو، شرک کر رہا ہو اور وہ حج کر رہا ہے اور یہ جو اعمال بتائے گئے کرنے لگا،
اس کا مطلب کہ وہ جنتی ہے، بالکل نہیں ہوگا۔ سب سے اہم چیز میرے دوستو عقیدے کی اصلاح ہے، عقیدے کو صحیح رکھا جائے، توحید کو اچھی طرح سمجھا جائے اور شرک اور بدعات سے اپنے آپ کو بچایا جائے، تو انشاءاللہ العزیز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو اس میں، اور یہ اعمال اگر ہم کریں گے جن کو جو میں نے بیان کیا، تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہمیں جنت ملے گی اور جنت کے مستحق ہم ٹھہریں گے، کیونکہ اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں ہی کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، رب العالمین جو ہے ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے۔ اگر ہمارے بھائی کچھ ایسے ہیں جو شرک و بدعات میں ملوث ہیں تو اس سے توبہ کریں، وہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور مولویوں کے بہکاوے میں نہ آئیں جو ادھر ادھر کی باتیں گھما پھرا کے ان کے دماغ کو موڑتے ہیں عقلی دلیلیں دے دے کر کے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے، اور اپنے مولویوں سے آپ کہیے کہ ہمیں قرآن و حدیث سے دلیل دو، تم اس بات کو مانیں گے۔ تو سنت کی اتباع ضروری ہے، اور بغیر اس کے ہماری نجات نہیں ہوگی۔ بدعات سے دور رکھیں، شرکی اعمال سے بچیں، اور نیک اعمال کریں جو بتائے گئے، یا جو آپ کو توفیق اللہ دے آپ کار خیر میں لگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول فرمائے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو ہے ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے، جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ اس میں اثر پیدا کرے، میرے لیے بھی آپ لوگوں کے لیے بھی اللہ اسے کیا ہے ہمارے لیے نصیحت کی چیز بنائے اور اس پہ ہم عمل کر سکیں، اور دوسروں تک بھی ہم ان باتوں کو پہنچا سکیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی وبا سے، بیماری سے بچائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا دے، اور یہ جو مہاماری چل رہی ہے اس وقت کورونا کی، اللہ تعالیٰ اس کو جلد جلد ختم کرے، اور اس طرح سے جو ہے اس قسم کی بیماریوں سے اور وباؤں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے محفوظ رکھے۔ وجزاکم اللہ خیراً، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے جن لوگوں نے سنا اور دیکھا اور جڑے اس سے۔ آپ لوگ رب العالمین جو ہے آپ لوگوں کو کی اس حاضری کو اور اس سننے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔